بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے سبق امتحان کے ایک اور اقتباس کی تشریح۔ اقتباس یہ ہے: شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک، یہاں سے لے کر تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے، یہاں تک اقتباس ہے۔ حوالہ متن یہ ہے۔ سبق کا عنوان امتحان، مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ اور صنف ہے مضمون ماخذ مضامین فرحت، جس کتاب سے لیا گیا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: شریک، شامل ہونا، مضمون موضوع یا عنوان کو کہتے ہیں، وضاحت، تفصیل، عرض کرنا، کہنا، ذرا مطلب تھوڑا، امداد غیبی، غیب سے ملنے والی مدد، اصطلاح کسی لفظ کا خاص مفہوم، مدد، امداد، سہارا، نیک ذات، شریف آدمی، عند المواقع، عین موقع پر، الٹ پھیر، بدلنا، تبدیل کرنا، بظاہر، ظاہراً یا دیکھنے میں، مشکل، دشوار، کٹھن، تقدیر کہتے ہیں قسمت کو۔ تشریح: مرزا فرحت اللہ بیگ کا شمار اردو کے نامور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ان کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہوتا ہے۔ امتحان ان کا تحریر کردہ ایسا مضمون ہے جس میں وہ امتحان کے اثرات، اس کی اہمیت اور دوران امتحان پیش آنے والے واقعات کو خوش اسلوبی سے بیان کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف کہتا ہے کہ جب وہ قانون کے امتحان کے لیے مقام امتحان پہنچا تو امتحان کی تیاری نہ ہونے کے سبب اسے امتحان میں کامیابی کی امید دو طرح سے تھی، ایک امداد غیبی اور دوسری پرچوں کی الٹ پھیر۔ مصنف کہتا ہے کہ جن لوگوں کو امتحانات سے واسطہ نہیں پڑا اور جنہوں نے کبھی امتحانات دیے ہی نہیں، وہ میری امداد غیبی اور پرچوں کی الٹ پھیر والی بات کو نہ سمجھ سکیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کی آسانی کے لیے اپنی بات وضاحت سے کہتا ہوں کہ امداد غیبی امتحانی نقطہ نگاہ سے وہ مدد ہوتی ہے جو پرچہ حل کرنے والوں کو ایک دوسرے سے یا کسی اچھی صفت کے حامل نگران سے یا عین موقع کے اوپر کتاب مل جانے سے پہنچ جاتی ہے، جس سے سارا پرچہ حل ہو جاتا ہے، جس سے سارا پرچہ حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ امتحان کے دوران اگر پرچوں کی الٹ پھیر سے ہی کام چلانا ہو تو ظاہری طور پر یہ کام بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ نگران ایسا آسانی سے ہونے نہیں دیتے، لیکن جب انسان کی قسمت اچھی ہو اور تقدیر اس کا ساتھ دے رہی ہو تو یہ کام بھی آسان ہوتا ہے، ورنہ انسان اپنی بد نصیبی کو روتا ہے۔ بقول شاعر: جو چل جائے تدبیر بنے، جو ٹل جائے تقدیر بنے، اس بات کو اصغر کیا سمجھیں، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔